بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض الصالحین، قمیض، آستین، تہبند، ٹھیک ہے نا، ان کو تکبر سے نہیں ہم نے نیچے لٹکانا، اس بارے میں یہ بحث ہے۔ اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کی آستین کلائی تک تھی، کلائی تک آپ علیہ السلام کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ جو شخص تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا تہبند لٹکا رہتا ہے جب تک میں اس کا خیال نہ رکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں، یعنی ویسے لٹک جائے تو لگ بھگ تکبر کے طور پر لٹکنا بہت گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمیوں سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، وہ لوگ ذلیل اور ناکام ہوئے یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تہبند لٹکانے والا، احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے والا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو تہبند نیچے لٹکائے تکبر کے ساتھ۔ اور احسان جتلانے والا، احسان جتانے والا کہ میں نے آپ کو اتنا پیسہ دیا، میں نے تیری یہ مدد کی، تو اب کیسا ہو گیا؟ نہیں، آپ نے جو نیکی کی، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ احسان نہیں جتلانا، جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنا، یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لٹکانا، تہبند، قمیص، پگڑی سب میں لٹکانا ہے۔ جس نے تکبر کے ساتھ کسی چیز کو لٹکایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا تو بندہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس دن تو اللہ کا کرم چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ جو بات کہتا ہے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے 2 مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، علیہ کا السلام۔ آپ نے فرمایا، علیہ کا السلام نہ کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، بلکہ السلام علیکہ کہو۔ میں نے پوچھا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جب تم قحط سالی کا شکار ہوتے تو اسی کو پکارتے ہو، اور وہ تمہارے لیے سبزیاں اگاتا ہے۔ اور جب تم کسی بے آب گیا جنگل میں ہوتے ہو اور تمہاری سواری گم ہو جاتی تو اسی کو پکارتے ہو، وہ تمہاری سواری واپس کر دیتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو گالی نہ دو۔ یہ آپ علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں، کسی کو گالی نہ دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کسی آزاد غلام، اونٹ، بکری کو گالی نہیں دی۔ نبی علیہ السلام فرمایا، کسی کو گالی نہیں دی۔ میں نے ایسا عمل کیا کہ میں نے کسی غلام، یعنی نوکر ہوتے تھے، نوکروں سے بھی کم تر، تو میں نے کسی غلام کو، نہ آزاد کو نہ دوسرے غلام کو، یعنی نہ کسی آزاد مسلمان کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی جانور کو گالی دی، نہ اونٹ کو، نہ بکری، کسی کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، اور جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو گفتگو کرو تو کشادہ روی سے پیش آؤ۔ جب اپنے مسلمان بھائی سے گفتگو کرو تو کشادہ روی سے پیش آؤ۔ یہ بھی بڑی اہم ہے کہ دل کھول کے بات کرو، منہ ٹیڑھا کر کے نہ۔ یہ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، کشادہ روح ہو کے بات کرنا نیکی ہے۔ تہبند کو نصف پنڈلی تک اٹھاؤ، اگر یہ نہ ہو سکے تو ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، ٹخنوں تک اٹھاؤ، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے تہبند، یہ کیونکہ اس باب میں تہبند کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور تہبند لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر کوئی شخص تمہیں اس بات پر گالی دے یا آڑ دلائے جسے وہ تم میں جانتا ہو، یہ اگلی بات،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہیں اس بات پر گالی دے یا آر دلائے جسے وہ تمہیں جانتا ہے کہ یہ تمہیں خامی ہے اور تمہاری خامی کا ذکر کر کے تمہیں گالی دے تو تم اسے اس بات کے ساتھ آر نہ دلانا جس کا اس میں ہونا تمہیں معلوم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ لنگڑا ہے تم کا تم بھی لنگڑے ہو، اس میں کوئی خطا ہے تم اس خطا کو لے کے تم اس پر گالی نہ دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کمی کوتاہی کو لے کے تمہیں گالی دیتا ہے، تمہیں آر دلاتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے کہ اس میں بھی ایک خامی ہے، تو تم اس کی خامی کو پکڑ کے اس کو آر نہ دلا، اس کو گالی نہ دو۔ بے شک اس کا وبال اسی پر ہے، جو اس نے کیا اس کا وبال اسی پر ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری تعلیم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے، تمہارا کوئی عیب نکالتا ہے، تم اس کا عیب نکال کے اس کو گالی نہیں دینی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جاؤ وضو کرو۔ وہ گیا اور وضو کر کے حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام فرمایا جاؤ پھر وضو کرو۔ اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تہبند لٹکانے والوں کی نماز قبول نہیں فرماتا کیونکہ یہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، تہبند لٹکانے سے متعلق یہ ساری روایات ہیں۔ یہ بھی تہبند لٹکانے سے متعلق ہیں، لباس ٹھیک کر کے پہنا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث نمبر ہے 809۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا تہبند نصف پنڈلی تک ہو جائے، ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس حدیث میں ہے۔ آگے بھی تہبند سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شخص تکبر کرتے ہوئے کپڑا گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ تو سلمان نے پوچھے عورتیں اپنی چادروں کو کس طرح استعمال کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بالش نیچے کریں۔ وہ اور عرض کی اس طرح تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے، فرمایا ایک ہاتھ نیچے اور چھوڑ دیں۔ تو یہ تکبر نہیں کرنا۔ آگے تواضع، ان کے ساری تواضع کو طور پر عمدہ لباس ترک کر دینا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا جو شخص طاقت کے باوجود محض تواضع کے طور پر عمدہ لباس چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ تو نے وسعت کے باوجود تم نے تواضع کی اور انکساری کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے کپڑے نہ پہنے، اچھے کپڑے پہنے لیکن مہنگے کپڑے لے سکتا ہے، وہ نہیں لے رہا۔ آگے دیکھیں متوسط لباس پہننا مستحب ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ بالواسطہ اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے تو متوسط طریقے سے اس لباس کو آپ پہنا کرے، ٹھیک ہے، لیکن تکبر والے لباس سے بچنا ہے، بڑے بڑے مہنگے لباس سے بچنا ہے، یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔